نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ جاسیہ کا آخری رکوع اور آیت نمبر ہے ہماری 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی بادشاہی، آسمان اور زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، ابتدا سے آخر تک۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی نعوذ باللہ کوئی 5 سال کا یا 50 سال کا کوئی دور ہے کہ اس کے بعد کسی اور نے آ جانا ہے۔ ابتدا سے لے کے آخر تک پورا کنٹرول، پوری حکومت، پوری بادشاہی کائنات پہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی کنٹرول کی آگے اللہ پاک نے ایک اور نشانی بتائی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس آسمان اور زمین کا قائم رکھنا یہ بھی اس کی اپنی مرضی سے، یعنی کسی ملک پر کنٹرول ہونا اور بات، اس ملک کو باقی رکھنا یا نہ رکھنا یہ اور بات۔ اس زمین پہ بادشاہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ مار دھاڑ کر کے پوری دنیا پہ ہی قبضہ کر لے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کہے کہ اب میں دنیا کو ہی ختم کر دیتا ہوں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات پر کنٹرول، ملک السماوات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر ایک دن یہ سب کا سب اللہ پاک نے ختم کر دینا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم تقوم الساعۃ، جب اس کی فنا کا وقت آ جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یوم دن یکسر المبتلون، وہ دن ایسا ہوگا جس دن باطل جھٹلانے والے، باطل چیزوں کو اختیار کرنے والے، باطل پر عمل کرنے والے، وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، وہ دن جو ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا۔ یعنی یہ خود آیات بتا رہی ہیں کہ ان جو باطل حضرات ہیں، جو اہل باطل ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ دنیا میں وہ دندناتے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ کی آیات کے خلاف چلنے والے، وہ سارے کے سارے ان کا حساب ہوگا، اور وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ اب یہ تھوڑی سی، اب میں اس سورت کے اسلوب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو باریکیوں میں نہیں جاتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہر آیت کا، ہر رکوع کا، اس کا کوئی تانا بانا کوئی 100 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی تشریح 100 طرح سے ہو سکتی ہے، جس کی میں آج ابھی آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ کو اگر آپ دیکھیں، اس کا ہر رکوع جب شروع ہوا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور کائنات پر کنٹرول سے شروع ہوا. جس رکوع میں اللہ پاک نے جو بھی بات کرنی چاہیے، اب دیکھیں اس کا ہر رکوع. اب اسی حوالے سے اگر آپ باقی آیات کو دیکھیں گے تو وہاں بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی نظم موجود ہے. یہاں اس طرح کا نظم ہے، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک آہنگ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ہائی لائٹ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی اور اتنی عقل بھی نہیں. اب یہاں سورہ جاسیہ دیکھیں، یہاں سے پہلے بات شروع ہوئی. سب سے پہلے جو بات کی ہے، آپ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. اب جب ہم اس اسلوب پہ جا رہے ہیں تو اب ایک نئی چیز سامنے آئے گی. اس پورے سورت کی بندش، اس پورے سورت کا آہنگ اب آپ کو ایک نئے سرے سے نظر آئے گا. بات شروع ہوئی جہاں سے شروع ہوتی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اب یہ بات یہاں شروع ہوئی، یہ اس کا سرنامہ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ ہے اصل بات. یہ اس کے آہنگ سے اوپر عنوان ہے. اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ. یہ ساری کی ساری پوری کائنات کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں بات شروع کی ہے. پہلا ایک چیپٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آسمان اور زمین میں آیات اور انسانوں کا دنیا میں پھیلنا، اور اس کے بعد واختلاف اللیل والنہار. پھر اس کی بات کرتے ہوئے آگے جا کے اسی سرنامے کو واپس لایا گیا ہے، اور اگلی آیت کہی گئی ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. جو موضوع ہے اس آیت کا، اس پوری سورت کا، سورۃ جاسیہ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ ہے اس کا موضوع. اور اب کائنات کا حوالہ دیتے ہوئے بات یہی کی گئی ہے کہ تلک آیات اللہ، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. اب اس کے بعد اگلا رکوع دیکھیں. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ. اب وہاں پھر اپنی پوری کائنات کے حوالے سے اپنا کنٹرول دکھاتے ہوئے، آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ اپنی ہستی کا آپ کو تعارف کراتے ہوئے اللہ پاک نے وہاں بات کر کے اور آگے جا کے پھر وہی بات کر دی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. اور اس کے بعد اگلی آیت کر دی ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ. تو پھر وہاں بات کی قرآن کی، اسی عنوان کو، یعنی اپنی کبریائی، اپنی سلطنت، اپنا اختیار، اپنی ملکیت، اپنا سارا کنٹرول، سارا آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اپنا تعارف کراتے ہوئے جب بات کی جاتی ہے. جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں آپ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں پھر وزن ہوتا ہے تعارف کے مطابق. اللہ پاک نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے انسانوں کی فطرت کے مطابق. اب یہ انسان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ نہ سکے، اس کے تعارف کو صحیح حاصل ہی نہ کر سکے، اور اس بنیاد پہ اس کے کلام کو اہمیت ہی نہ دے سکے جو اس کا حق ہے. اور اسی حوالے سے اسی میں آگے فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اب یہ دوسرا رکوع ختم ہو گیا، اب تیسرا شروع کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. پھر وہی بات کی، پھر وہی آسمان اور زمین کی، ہر رکوع میں آپ دیکھیں پھر وہی بات کی، اپنی کبریائی اور اپنا اختیار بتاتے ہوئے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جب بھی ان پر آیات پڑھی جاتی، یعنی آیات نہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو کہتے ہیں میری آیات جب پڑھی جاتی ہیں، میرا تعارف کرا بھی میں نے دیا، اس کے باوجود جب میرا کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو یہ پھر آئے مائی شائے کر. یہ دیکھیں اسلوب دیکھا آپ نے، یہ اس طرح کے چھپے اسلوب. اب یہ کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈ لیں جتنا مرضی. لیکن اب یہ اسلوب یہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ تفسیر چاہیے. اگر مجھے سمجھ آ بھی گئی ہے میں اب لکھنے بیٹھوں تو اللہ پاک نے فرمایا لنافذ الباب. پوری دنیا جو ہے، اس کی جو جنگلات ہیں، اس کے جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سارے 7 سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں. اگر تم میری کلمات لکھنا لگو تو سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گے، میرے کلمات ختم نہیں ہوں. تو یہ اللہ پاک کی یہ تفسیر، یہ کلمات کا یہ ہم پورا کر ہی نہیں سکتے.